السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جس میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ ہمیشہ برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے برائی ایسے لگتی ہے یا برے کاموں میں جانا ایسے لگتا ہے جیسے انگاروں میں آگ میں جا رہا ہو، لیکن نیکی کی طرف ایسے لگتا ہے جیسے بہت آرام دہ باغ باغیچے اور بہت جنت جیسے مقام میں آ رہا ہو۔ تو نیکیوں میں آنا اسے اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندے میں تقوی ہوتا ہے، یعنی اگر بندے میں تقوی آ جائے تو یوں سمجھیں جب آپ کا دل جو ہے برائی سے اتنی نفرت کرتا ہو کہ آپ اس کو برائی کا ذرا سا بھی عمل کرنا ایسے سمجھتے ہوں جیسے آپ آگ میں جا رہے ہیں، جل جائیں گے، اور اس طرح سے ہو جائے اور نیکی کی طرف جانا آپ کا دل کرے اور ایسے لگے جیسے جنت میں اور بڑے حسین اور خوبصورت منظر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو سمجھو آپ میں تقوی پیدا ہو گیا ہے۔ اور تقوی بہترین اس کا یعنی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جیسے راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی تقوی کی بنیاد جو ہے یا تقوی کا سر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر بندے میں اللہ کا ڈر اور خوف آتا جائے تو سمجھو تقوی ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جب ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ چل رہے ہوں کہ آپ کے دونوں طرف راستے میں کانٹے ہوں تو آپ کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دامن سمیٹ کے چلوں گا۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تقوی یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں دونوں طرف کانٹے ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے۔ تو یہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، نفسانی خواہشوں کے کانٹے ہیں، دوسری طرف شیطان کے کانٹے ہیں۔ اور نفسانی خواہشیں کبھی یاروں دوستوں کے ذریعے سے آتی ہیں، کبھی شیطان جو ہے شیطان کے ذریعے سے آتی ہیں، کبھی شیطان جو ہے برائی کی طرف ورگلاتا ہے، کبھی دوست جو ہے یار دوست اور ماحول اور سوسائٹی اس طرف لاتی ہے۔ تو بندہ اس میں بہہ جاتا ہے تو سمجھو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ اگر دوسروں کے ساتھ بہہ رہا ہے جیسے پانی بہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اندر جو صلاحیت تھی اس نے بچنے کی، اس سے دفاع کرنے کی، اس کی مزاحمت کرنے کی، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اسی مزاحمت کرنے کی صلاحیت کو ہی نیکی کہا جاتا ہے۔ تو یہی تقوی ہے۔ اور بندہ جب اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی خواہشوں سے بچا کر چلتا ہے اور مزاحمت پیدا کرتا ہے تو وہ تقوی کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک بھی ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جیسے ہدی للمتقین۔ یہ قرآن کیا ہے کہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک سے ہدایت پاتے ہی وہی ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ
اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، ڈرتے رہا کرو، اور اس طرح ڈرا کرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ بندہ ڈرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے، لیکن بندے کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس سے بچ جائے، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ کرنے لگ جائے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اور تقوی میں سب سے بہترین بات اس کا حق بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش کرے کہ اپنے طور پر جو ہے برائیوں سے نفرت کرنا شروع کر دے، اور نیکیوں کی طرف بندہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دے، تو اللہ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لے گی، اور تقوی جو ہے وہ اس کا حصول آسان ہو جائے گا۔ کوشش کرے بندہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو ملتا ہی اتنا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اپنے اندر تقوی اختیار کر لو، سو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورًا رحیمہ، تو اللہ تعالیٰ کو آپ مغفرت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اصلاح کریں پہلے، پھر تقوی اس میں پیدا کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اپنے اندر تقوی جب پیدا ہو جائے گا تو اللہ بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا اور رحم فرما دے گا۔ اسی طرح سے آپس میں جو ہے محبت، پیار اور خلوص سے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ لڑائی جھگڑے کو، فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپس میں تعاون کرنا چاہیے، اور تعاون کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کیا کرو، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، والتقوی، اور اللہ کے ڈر کو بھی آپس میں تعاون کیا کرو، کہ اللہ کا خوف کیا کرو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تو آپ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولا تعاونوا، اور تعاون نہ کیا کرو، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، عدوان کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے جو بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ لہٰذا اپنا تعاون جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، ان باتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ تمہارے سینے میں جو باتیں ہیں نا وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کہ اندر بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے بندہ اس کو، اور کس طرح سے کسی کے سامنے جب جاتا ہے بندہ تو سینے میں جو باتیں بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتی ہیں، تو ایسا ہو تو سمجھو وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ دل میں اور زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے اس کی، ورنہ وہ منافق شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو بندہ جو نیک ہوتا ہے اس کے اندر پتہ اس کو چل جاتا ہے کہ یہ کام
جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے منافقت کے قریب لے جائے گا، تو اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر بندہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ فرماتا ہے ان کو ہم بچا لیں گے، اور ونظر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم ہیں ان کو ہم اوندھے گرا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح ان لوگوں کے ساتھ حشر کرے گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی اللہ کا خوف ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بری بات ہے کہ اپنے اندر جس نے پیدا کیا ہے اس کو بھلا دے بندہ، بلکہ اللہ کو یاد رکھے، تو اللہ بہت کرم فرماتا ہے جب بندے میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کا گزر اوقات، اس کی روزی رسانی وسیع کر دیتا ہے، اور وہ مخرجہ یعنی کھول دیتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو اس جگہ سے دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا رزق کہاں کہاں سے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اتنا بڑھا دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا رزق کہاں کہاں کس کس جگہ سے غیب سے آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور پھر رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ من یحتسب کا من حیث لا یحتسب، جس کا وہ حساب بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو گویا تقوی بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج سے ہم انشاءاللہ تقوی اختیار کریں گے اور برائیوں سے نفرت کریں گے اور نیک کام کرنے کی طرف اپنی زندگی کو وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔